اولیاء اللہ میں اقسام بھی ہوتی ہیں، مطلب ان کی الگ الگ درجات ہوتے ہیں، اگر یہ ایسا ہے تو یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ حافظ صاحب سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ ولی ہوتا کون ہے۔ صحیح۔ تو ہماری جو لغت کی جو کتابیں ہیں اس میں بات لکھی ہے کہ ولی کا معنی قرب ہوتا ہے، دوستی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا قرب عطا کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ واہ واہ۔ اب میں یہاں پر ایک اور مسئلہ کلیئر کروں، کیونکہ الحمدللہ اہل سنت وہ ہیں جو بات پوری کرتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ آدھی بات لی آدھی چھوڑ دیں۔ کیا بات ہے، واہ، کیونکہ الحمدللہ ہم ہیں حق پر، سبحان اللہ۔ تو ہمیں پوری بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں میں نے کیا بات کی، ولی کون ہے؟ جس اللہ کا قرب ملے۔ ہم نے یہ بات کی نا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس اللہ کا قرب ملے، تو دوسرے لوگ قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں کہ بھائی ہر مسلمان ہی اللہ کا ولی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر یہ چلتے پھرتے کو کہتے ہیں اللہ کے ولی ادھر آ، اے اللہ کے ولی ادھر آ۔ آپ نے نوٹ کیا نا جی، بازار میں، مارکیٹوں میں ان کے منہ سے نکلتا ہے اے اللہ کے ولی ادھر آ، اے اللہ کے ولی ادھر بات سن۔ یہ بھی یاد رکھیے گا اولیاء سے دشمنی ہے، کیونکہ ہر ایرے غیرے کو آپ ولی کہہ کر پکاریں گے تو بعد میں آنے والی ہماری نسل کیا سمجھے گی کہ جو مزار میں جلوہ گر ہیں کیا وہ ویسے تھے جو یہ ہیں؟ اب میں عرض کروں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے ذکر کیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم پوری بات کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں، انسان کی شہرک سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ کا قرب ملا، لہٰذا ہر انسان اللہ کا ولی ہوا۔ تو پھر داتا صاحب کی یہ تخصیص کیوں ہوئی، غوث پاک کی تخصیص کیوں ہوئی، آپ ان کو خاص کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو آپ نے تعریف کی ڈکشنری سے کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے قرب مل جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ کا قرب ہے، تو لہٰذا پھر ہر انسان اللہ کا ولی ہوا۔ تو آپ اہل سنت جن کو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بڑے بڑے اولیاء ہیں، تو پھر کیا فرق رہا؟ بات سمجھ آئی؟ دیکھیں حافظ صاحب، قرب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بات لے کر دوسری بات کا انکار نہ کرو۔ ہم نے تمہارا جو مدعا تھا پورا پیش کیا نا، جس کے ذریعے تم لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالتے ہو، ٹھیک ہے، ہم نے وہ پوری بات کی نا، اب ہماری بات آگے بھی سنیں اور ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ہی بات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے ذکر کیا کہ ہم انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ قرب تو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جس شے کو بھی اللہ کا قرب نہیں اس میں زندگی ہی نہیں ہے۔ لیکن قرب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالی ہر اپنے بندے کو دیتا ہے اس کی زندگی کے لیے، اور ایک اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو قرب عطا کرتا ہے جن سے رب محبت کرتا ہے اور جو رب سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس میں فرق ہے۔ اب دیکھیں حافظ صاحب، میں اگر آپ کے سامنے بات کروں تو ایک تو ہو گیا قرب عام، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ سب کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے بات کی ہے اولیاء کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ کے قریب ہیں۔ تو اب دیکھیں اس میں جو اللہ کے خاص بندوں کو جو قرب ملا نا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ میں بالکل آسان کروں گا۔ ایک وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے طالب ہیں، مرید ہیں اور محب ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے، وہ اللہ کے قرب کو تلاش کرتے ہیں۔ چاہنے والے کو مرید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، طلب کرنے والے کو طالب کہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ قرب خاص کے تحت دو قسمیں آتی ہیں۔ ایک قرب عام ہو گیا جو ہر انسان کو حاصل ہے، خاص میں بھی دو قسمیں، خاص میں دو قسمیں، آسان کر دوں۔ اس میں ایک وہ ہیں جو محب ہیں، طالب ہیں اور مرید، دوسرے وہ ہیں جو مطلوب ہیں، مراد اور محبوب ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ، یعنی انہیں اللہ نے قرب دے دیا، سبحان اللہ، انہیں اللہ نے محبوبیت کے درجے پر پہنچا دیا، اور جو رب العالمین کی رحمت میں اس درجے پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محبوبیت کا مقام عطا کیا، ٹھیک ہے، جو مطلوب ہیں، جو مراد ہیں اور جو محبوب ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کو میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے لیے آسان کروں اور ناظرین بھی اس کو سن لیں گے۔ اب یہ ہو رہی ہے قرب خاص کی پہلی قسم کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے طلبگار ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ان حدیثوں کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اگر آپ نے ہر ایک کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کر دیا، سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، میں نے کہا ظلم نہ کرو، تم آدھے دین کا پھر انکار کرو گے۔ اب سنیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے مسلسل نوافل ادا کرتے ہیں، صحیح، نفلی عبادتوں پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں، فرائض اور واجبات کے تو پابند ہیں، نوافل خوب پڑھتے ہیں، خوب نفلی عبادت کرتے ہیں، اور نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے، طالب سبحان ہیں، اللہ، سبحان طلب کرنے والے، یا اللہ قرب دے دے۔ رب فرماتا ہے میں انہیں خالی نہیں لوٹاتا، یہاں تک کہ جب وہ نوافل پر ہمیشگی دکھاتے ہیں تو پھر میں انہیں اپنی محبت عطا کر دیتا ہوں، واہ 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 واہ، طالب ہیں، جب میں انہیں اپنی محبت عطا کر دیتا ہوں تو پھر وہ جو قسم ہے نا قرب خاص کی جو پہلی قسم ہے، ان کا درجہ یہ ہو جاتا ہے کہ رب فرماتا ہے پھر وہ عام نہیں رہتے، میں ان کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، اللہ اور اس حدیث پاک کی شرح میں بخاری کی شرح میں لکھا کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ کیا مراد؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اب ان کے جسم کے اعضاء جو ہے نا وہ صرف اعضاء نہیں رہتے، جب انہیں میرا قرب مل جاتا ہے نا، اب دیکھو عام آدمی سے ہٹ کے ہوئے کہ نہیں ہوئے، واہ واہ، تم تو ایک میں جوڑ رہے تھے، جی، اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو سب کے لیے سب کے لیے ہے۔ ہے۔ اب یہ ہوئے قرب خاص میں پہلے درجے پر، جب میں نے انہیں اپنی محبوبیت کا درجہ عطا کر دیا، جب یہ نوافل پر استقامت دکھاتے رہے اور جب یہ میرے محبوب بنے تو میں نے ان کو شان ہی عطا کی کہ اب میرے نور سے وہ سنتے ہیں، میرے نور سے وہ دیکھتے ہیں، میرے نور سے وہ پکڑتے ہیں، واہ، اور میرے نور کی طاقت سے وہ چلتے ہیں، واہ، اس لیے وہ عام انسان سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ سبحان ہمیشگی کرتا ہے نا نفل پر، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، وہ سب کے کان نہیں ہوتا، جنہیں قرب ملتا ہے اس کے کان ہوتا ہے، واہ واہ، وہ سب کے آنکھ نہیں بنتا۔ کیا مراد؟ اس کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے سماعت میں آ جاتا ہے، اس کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، پھر ولی وہ دیکھتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ حافظ صاحب میں نے کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں نے یہ قسم آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب دوسری قسم کون سی ہے؟ جی، جس میں داتا صاحب آتے ہیں، اللہ اکبر، جس میں غوث پاک آتے ہیں، جس میں خواجہ غریب نواز آتے ہیں، جس میں بابا فرید الدین گنج شکر آتے ہیں، جس میں عبداللہ شاہ غازی آتے ہیں، جس میں بڑے بڑے اولیاء آتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ جو محبوب ہیں، سبحان اللہ، جو مطلوب ہیں، جو کائنات کی مراد ہیں۔ اب یہ بھی میں حدیث سے پیش کر دوں، اور یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، دیکھیں پہلے بخاری کی میں نے پیش کی، تم یار ایک ہی کیٹیگری میں سب کو لیتے ہو، پھر ریپیٹ کروں گا کہ بھائی اللہ کا قرب ملنا یہ تو سب کے لیے ہے، لہٰذا سب اللہ کے ولی ہیں، ہم ہر ایک کو اللہ کا ولی پکارتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس میں دو نمبری نہ کرو، وہ اللہ نے قرب عام سب کو دیا کیونکہ ان کی زندگی کے لیے رب کا قرب ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی شے باقی نہیں رہے گی۔ کیا بات اگر اللہ ہے، کا قرب کیا نہیں بات، ہوگا تو کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ امام سیوطی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کوئی جانور شکار ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے، اور کوئی پرندہ شکار ہوتا ہے، فرمایا کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے، جب تک وہ اللہ کے ذکر کو کرتا ہے تو وہ شکار نہیں ہوتا۔ مچھلی کا بھی یہی ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جان کے لیے ذکر ضروری ہے، ایسے انسان کے وجود کی بقا کے لیے اللہ کا قرب ضروری ہے۔ واہ لیکن واہ، قرب کی اقسام یہ ہو گیا قرب عام جو سب کو حاصل ہے، اس اعتبار سے قرب خاص کی دو قسمیں، صحیح، ایک طالب اور مرید، جو میں نے بھی عرض کیا نوافل پر استقامت، اللہ نے ان کی کان کی، ان کی آنکھوں کی طاقت کو بڑھا دیا، فرمایا میرے نور سے سنیں گے، میرے نور سے دیکھیں گے۔ دوسری وہ قسم ہے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کو محبوب بناتا ہے، یہ ہو گیا دوسری قسم۔ محبوب بناتا ہے، ایک تو وہ چاہتے ہیں اللہ تیرا قرب مل جائے، یہاں رب محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا بات ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں حدیث دیکھیں، آپ کو لگے گا داتا کی شان بیان ہو رہی ہے۔ واہ واہ واہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، دعا جبریل، تو فرشتوں میں رسول، فرشتوں میں امام حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، فقال، اور رب ارشاد فرماتا ہے انی احب فلانا، کہ بے شک میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، فاحبہ، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ واہ قال، واہ واہ، حدیث پاک میں اللہ، فیحبہ جبریل، یہ سب آدمیوں کی شان بیان ہو رہی ہے؟ نہیں، حضرت جبریل بھی پھر اس سے محبت کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے واہ کہ اے آسمان والو، فلاں بندہ اللہ کا محبوب بن چکا۔ واہ،
جبریل کہتے ہیں رب ان سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. پھر کیا ہوتا ہے؟ فیقول، پھر ارشاد ہوا اللہ اکبر، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء. جب یہ بات آسمانوں میں پھیل جاتی ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں تو پھر جبریل امین اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، اے آسمان والو تم بھی ان سے محبت کرو. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں اس کی مقبولیت کو رکھ دیتا ہے. سبحان مجھے اللہ. یہ بتائیں، اس وقت 1446 چل رہی ہے، داتا حضور علیہ الرحمہ کا اگر آپ حساب کریں نا تو داتا صاحب کے دنیا سے رخصت ہوئے 980 سال ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. کتنے ہو گئے ہیں؟ 980 سال. 980 سال. میں ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ سمیت جتنے بھی ہم موجود ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے پر دادا کا نام یاد ہے؟ حالانکہ پر دادا ہمارے 70-80 سال پہلے ہوں گے، صحیح، 100 سال پہلے ہوں گے بس. لیکن جس کی پشت سے ہم منتقل ہوتے ہوئے دنیا میں آئے، اس پر دادا کا نام یاد نہیں، نہ اس کی قبر یاد ہے. تو ہم اپنا رشتہ بھلا بیٹھے، جانا تو دور کی بات ہے، قبر بھی نہیں پتہ، نام بھی نہیں پتہ. کون سی شے ہے جس نے داتا حضور کو 980 سال بعد بھی زندہ رکھا ہے؟ واہ واہ، یہ واہ بتائیں واہ نا. واہ، سبحان اللہ. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. کیا بات بندہ یہ ہے. خود سوچے. میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا جدید دور ہے، بڑا ایڈوانس ماحول ہے، ریسرچ والا ماحول ہے، پتہ نہیں بریلوی کہاں چل رہے ہوتے ہیں، کون سی باتیں لاتے ہیں. میں نے کہا میں ریسرچ ہی کی آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی رشتہ ایسا بتاؤ کہ 980 سال گزر جائیں ہاں، اور اس کی قبر کو یاد رکھا جائے، ہائے اس کا نام یاد ہو. یعنی ہمارے بچوں کو دادا کا نام یاد نہیں، داتا کا نام پتہ ہے. ہمارے بچوں کو پر دادا کا نام یاد نہیں، غوث اعظم کا نام پتہ ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض. اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب بن جاتا ہے نا، میں اس کی مقبولیت زمین میں رکھ دیتا ہوں. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، رب فرماتا ہے اس کی محبت میں بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہوں. واہ واہ. منافق کے سوا جتنے اللہ کے مومن بندے ہیں وہ اللہ کے ولی سے پیار کرتے ہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے